اگر آپ بھی مشکلات میں گرے ہوئے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہر درد بند ہو چکا ہے، دل میں عجیب عجیب وسوسے آتے ہیں، رزق کی تنگی کا شکار ہیں، یا ہمیشہ آپ کسی نہ کسی خوف میں رہتے ہیں، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے کلمے کے بارے میں جو آپ کو ان سب چیزوں سے نجات دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آپ کی بھی زندگی مشکلات میں گری ہوئی ہے، قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں، دل کی مرادیں پوری نہیں ہو رہی، لگتا ہے کہ ہر درد بند ہو چکا ہے، رشتوں کے لیے پریشان ہے، اولاد کے لیے پریشان ہے، تو یہ ایک کلمہ ایسا ہے جو زمین کے خزانوں میں سے بہترین خزانہ ہے اور جنت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب کیا ہے، کہ جب ہم یہ کلمات اپنی زبان سے ادا کر رہے ہوتے تو اس کا مطلب ہے ہم گواہی دے رہے ہیں کہ نہ کوئی طاقت ہے کہ ہمیں گناہوں سے بچا سکے، نہ کوئی طاقت ہے کہ ہمیں نیکیوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، مگر صرف اللہ کے سوا۔ تو جب یہ کلمات ہم پڑھتے ہیں، ان کی کثرت کرتے ہیں، تو ہم اللہ سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ سے مدد طلب کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ جو بھی کلمات پڑھیں، جو بھی آپ وظائف کریں، جو بھی آپ عبادات کریں، جو مین اس کا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ پہ یقین ہونا چاہیے، آپ کو توکل ہونا چاہیے کہ جب میں اللہ کی ذات کو پکار رہا ہوں، میں اللہ کی ذات سے مانگ رہا ہوں، جب میں اللہ سے مدد طلب کر رہا ہوں تو وہ ذات مجھے نوازے گی۔ لیکن اگر میری دعاؤں کے قبول ہونے میں ڈیلے ہو رہا ہے، تاخیر ہو رہی ہے، تو اس کے پیچھے بھی کوئی بہتری ہے، ہمیں اس چیز پہ توکل کرنا ہے۔ آپ اگر اللہ پہ توکل نہیں کریں گے، بھروسہ نہیں کریں گے، تو آپ بہت جلد مایوس ہو جائیں گے، اور مایوس ہو کے آپ جو ہیں دعائیں کرنا چھوڑ دیں گے، آپ عبادات کرنا چھوڑ دیں گے۔ اور شیطان تو چاہتا ہی ہے، اور سب سے بڑا شیطان آپ کے اندر آپ کا نفس ہے۔ جو چھوٹی سی پریشانی آ جاتی ہے، آپ کے اوپر تھوڑی سی مشکل آ جاتی ہے، تو آپ کا نفس آپ کو عجیب عجیب خیالات، وسوسے اور نیگیٹو چیزیں سوچنے پر مجبور کرنے لگ جاتا ہے۔ اور یہ سب تب ہوتا ہے جب آپ کا اللہ پر توکل کمزور ہوتا ہے، آپ جو اللہ سے مانگ رہے ہیں اس پر آپ صبر نہیں کر رہے ہوتے، اس کا ویٹ نہیں کر رہے ہوتے۔ تو اسی لیے آپ نے کچھ بھی کرنے سے پہلے، کوئی بھی وظائف آپ کرنے ہیں، کوئی بھی آپ نے کلمات پڑھنے ہیں، کوئی بھی آپ نے عبادات کرنی ہے، تو آپ کو اللہ پر توکل ہونا چاہیے کہ میں اللہ کی ذات سے مانگ رہا ہوں، وہ ذات جو سب چیزوں پہ قدرت رکھتی ہے، وہ ذات جو سب پہ قادر ہے، وہ ذات جو رحیم ہے، وہ ذات جو کریم ہے، تو وہ ذات مجھے بھی نوازے گی۔ آپ کو توکل ہونا چاہیے کہ میرے حالات اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں بدل سکتا، اور پھر آپ نے اللہ کو پکارنا ہے، اور آپ کے اندر پھر اسی طرح آپ کے اندر طرف پیدا ہوگی، اسی طرف سے آپ مانگیں گے، جس قدر آپ کے اوپر پریشانیاں ہوں گی، مشکلات ہوں گی، تو آپ جتنی طرف سے اللہ سے مانگیں گے، آپ کی دعائیں بھی اتنی جلدی قبول ہوں گی۔ اس کلمات کو آپ نے روزانہ 100 بار، ایٹ لیسٹ 100 بار آپ نے اس کو پڑھنا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ نے اس کو پڑھنا ہے، وضو نہ بھی ہو پھر بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس کی کوئی شرط نہیں ہے۔ یہ کلمات عرش پر لکھے ہوئے ہیں، اور اس کی کثرت سے ورد کرنے والا ہر مشکل سے نجات پائے گا، ہر حاجت پوری ہوگی۔ جو یہ کلمات کی کثرت کرتا ہے، اللہ پاک اس کو 99 بیماریوں سے نجات دیتے ہیں، اور اس میں سب سے چھوٹی بیماری غم اور پریشانی ہے۔ دیکھیں، جب آپ کو پریشانی سے، غم سے ہی نجات مل گئی تو آپ کی زندگی میں تو سکون ہوگا، خوشیاں ہوگی۔ ہماری تو سب سے بڑی پرابلم ہی اس کلمات سے سولو ہو جائے گی۔ تو اس کے علاوہ اگر آپ سوچیں کہ وہ 98 بیماریاں، وہ کتنی جو بڑی بیماریاں کہا گیا، وہ کون کون سی ہوں گی، تب اللہ کے نبی نے ہمیں گارنٹی دے دی ہے کہ یہ کلمات جو پڑھتا ہے اس کے اوپر پریشانی، تکلیف، ڈپریشن، مصیبتیں، یہ سب چیزوں سے اس کو نجات مل جاتی ہے۔ تو پھر ہم نے کیوں ان کلمات کو ابھی تک اپنی زندگی میں شامل نہیں کیا؟ اور ایک اور جگہ آتا ہے کہ جو شخص اس کلمات کو روزانہ 100 بار پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی محتاجی دور کر دیتے ہیں۔ تو دیکھیں، جب آپ کی محتاجی دور ہو گئی تو آپ کے لیے تو سارے مسئلے ہی حل ہو گئے، آپ کے لیے رزق کا مسئلہ سولو ہو گیا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ آپ کو رزق کہاں سے آ رہا ہے، کہاں سے آپ کے لیے وسائل بن رہے ہیں، آپ کا غم بھی دور ہو گیا، آپ کے لیے رزق کا بھی انتظام ہو گیا، تو آپ کی زندگی کتنی پرسکون ہوگی۔ اور اس کو پڑھنے سے آپ کو مینٹلی سکون بھی ملے گا، آپ کو فزیکل بیماریوں سے بھی نجات ملے گی۔ اور ایک واقعہ آتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، ایک وقت میں بہت سخت حالات آئے، آپ دشمنوں کی قید میں گرفتار ہو گئے، اور انہوں نے آپ کو زنجیروں سے جکڑ دیا۔ تو آپ نے اس ٹائم پر اس کلمات کی کثرت کی، اللہ نے دشمنوں کے دلوں میں نرمی ڈال دی، اور انہوں نے آپ کو آزاد کر دیا۔ تو یہ
یہ فضیلت ہے ان کلمات کی. آپ ان کلمات کو اپنی زندگی میں شامل کریں اور جب آپ اس کو پہلی بار میں ہی پڑھیں گے آپ کا وہ سارا دن خوشی میں گزرے گا. حالانکہ کوئی گڈ نیوز بھی نہیں ہوگی لیکن آپ خوشی محسوس کر رہے ہوں گے. جب بھی آپ کسی کلمات کے بارے میں یا کسی سورہ کی فضیلت سنیں تو اس کو ضرور اپنی زندگی میں شامل کیا کریں. کیا پتہ وہی فضیلت ہے جو آپ نے سنی ہے وہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے سائن ہو, آپ کو آپ کی مشکلات سے نکالنے کے لیے, آپ کے حالات بدلنے کے لیے. اللہ پاک ہم سب کو دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. لاسٹ میں اپنی سسٹرز کے لیے دعا کر دیتی ہوں جنہوں نے مجھے دعا کے لیے کہا تھا. میں وش اللہ پاک ان کی مدر کو صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائے اور ان کے بہت نیک نصیب کرے. اور دوسری میری سسٹر زبینہ ہے جنہوں نے اپنے نیک نصیب کی دعا کے لیے کہا تھا. اللہ پاک ان کے بہت نیک نصیب کرے. آپ سب نے بھی اس پہ آمین کہنا ہے. نیکسٹ ویڈیو تک اسٹے ٹیون, اسٹے بلیس. اللہ حافظ.